کیا آپ نے کبھی یہ بیٹھ کر سوچا ہے کہ ایک مرد جس کی زندگی میں ایک بہترین اور لونگ اور مخلص عورت موجود ہوتی ہے وہ پھر بھی کسی تھرڈ پرسن کی طرف کیوں مائل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ واقعی اس کی فطرت کی عیاشی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا ایموشنل گیپ ہے کہ جسے کوئی اور باہر کی جو عورت ہے وہ چپکے سے پورا کر رہی ہوتی ہے؟ جب ایک عورت اپنا سب کچھ، اپنا سکون، اپنی پہچان ایک مرد پر نچھاور کر دیتی ہے، خود کو مٹا دیتی ہے، تو پھر بھی وہ اپنے ہمسفر کو فل اٹینشن کیوں نہیں دے پا رہی ہوتی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں کوئی ہمیشہ کی طرح کی روایتی باتیں کرنے نہیں آئی ہوں۔ آج ہم ان 7 اصولوں کی بات کریں گے کہ جنہیں ایک عورت اگر اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتی ہے نا تو کسی دوسری عورت کو اس کے گھر کے آس پاس بھٹکنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسری عورت اس کی زندگی میں آئے۔ تو یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ انسانی دماغ اور سیلف رسپیکٹ کا وہ بیلنس ہے جو کہ مرد کو آپ کی قدر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو 7 پوائنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، جن میں سے پوائنٹ نمبر 1 ہے the power of unavailability۔ سب سے پہلا اور کڑوا سچ یہ ہے کہ انسان اس چیز سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے جو اسے ہر وقت بغیر کسی محنت کے آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ خود کو 100% مٹا کر نا مرد کے لیے ہر وقت حاضر کرتی ہے۔ مرد کے اندر ایک شکاری چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ ہر وقت اس کے ارد گرد گھومیں گی، اس کی منتیں کریں گی، اس کے ترلے کریں گی، تو آپ اپنی اٹریکشن کھو دیتی ہیں۔ اپنی ایک الگ اور مضبوط پہچان آپ کو بنانی چاہیے۔ آپ کی زندگی کا مرکز صرف شوہر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور آپ کا اپنا وجود بھی ہونا چاہیے۔ جب مرد دیکھے گا نا کہ یہ عورت میری محتاج نہیں ہے، اس کی اپنی ایک عزت نفس ہے، تو اس کے دل میں آپ کو کھونے کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہی خوف ہے جو کہ اس کو آپ کا دیوانہ بنا دے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ مرد کی انا کو ہینڈل کرنا سیکھے، جس کو کہتے ہیں ایگو اینکرنگ۔ مرد محبت سے زیادہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مرد اس عورت کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے جو اسے یہ محسوس کرواتی ہے کہ وہ اس کے لیے اہم ہے اور طاقتور ہے۔ کسی دوسری عورت کی طرف مرد تب بھاگتا ہے جب اس کی ایگو کو گھر کے اندر ٹھیس پہنچتی ہے، جب اسے گھر میں نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے، مطلب کہ سربراہ بنایا گیا ہے گھر کا۔ اس کی اس حیثیت کو تسلیم کیجئے، جب وہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کے فیصلے پر عمل کیجئے، اس کو آگے سے آرگیو مت کریں۔ جب آپ اسے وہ عزت گھر کے اندر دیں گی نا جو وہ باہر تلاش کر رہے ہیں، تو اس کا جو دماغ ہے وہ آپ کے پاس ہی سکون محسوس کرے گا، اور پھر وہ گھر کو ہی اپنا سیلف ہیون سمجھے گا اور اسی میں وہ رہنا پسند کرے گا، پھر وہ باہر کی عورت کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ گھر کو سٹریس زون نہیں بنانا، آپ نے سکون کا مرکز بنانا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ مرد عام طور پر باہر کی عورت کی طرف کیوں کھینچا چلا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اسے مسکرا کر، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی تانے کے اس کی ساری باتیں سنتی ہے۔ اگر مرد کے گھر آتے ہی اس کے سامنے شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ کھول دی جائے گی تو وہ گھر آنے سے کترائے گا اور گھر اس کے لیے ایک سٹریس زون بن جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ آپ کو اس کے لیے سکون بننا ہے۔ جب وہ کام سے گھر آئے تو شروع کے 20 منٹس مکمل خاموشی اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے ملیں، اسے بولنے دیں، اسے غور سے سنیں۔ ایک بہترین جو سننے والا ہوتا ہے نا، سامنے والے کے دل پر وہی راج کرتا ہے۔ This was point number 3. Now come to point number 4, that is law of scarcity۔ حد سے زیادہ خوشامد سے بچیں۔ اگر آپ ہر وقت بلا وجہ اس کی تعریفیں کرتی رہیں گی تو آپ کے الفاظ اپنی قیمت کھو دیں گے۔ کوئی بھی ریوارڈ یا جو تعریف ہوتی ہے وہ تبھی قیمتی ہوتی ہے جب وہ کبھی کبھار کی جائے، اور خاص طور پر جب وہ صحیح وقت پر کی جائے، تبھی اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر شکر گزار ضرور ہوں، کیونکہ حدیث ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن غیر ضروری فلیٹری نہ کریں، اسے اپنی تعریف اور توجہ پانے کے لیے تھوڑی محنت بھی تو کرنے دینا۔ جب آپ بلا وجہ اس کی تعریفیں کرتی رہیں گی تو پھر وہ آپ کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوگا؟ جب آپ کی سچی تعریف اسے اس کی کسی اچھی بات پر ملے گی تو وہ اس توجہ کے لیے پھر ترسے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس تعریف کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ اور زیادہ محنت کرے گا، اور اپنا فوکس جو ہے وہ پھر کہیں باہر نہیں بھٹکنے دے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 5 ہے اپنی ظاہری اور جو آپ کی ذہنی پرسنالٹی ہے اس کو آپ اپ گریڈ کریں۔ مرد جو دیکھتا ہے اس سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، وہ ایک ویژول انسان ہے۔ اگر آپ نے شادی کے بعد اپنا خیال رکھنا، اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دیا ہے
تو آپ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہیں۔ اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرے، اپنے لباس، اپنی خوشبو، اپنی جو اس کی ظاہری شخصیت ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتی رہیں آپ، اسے ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کا ایک نیا اور جب اٹریکٹیو روپ نظر آئے گا نا تو وہ ایک ایسی عورت جو ہر روز بہتر اور گروم ہو رہی ہوگی، اسے چھوڑ کر پھر وہ کہیں تیسری عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، کنٹرول چھوڑ کر دل پر راج کرے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ کہ انسان جس چیز کو جتنا زیادہ قید کرنا چاہتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ شوہر کو فون چیک کرنا، اس پر بلا وجہ شک کرنا، اسے پابند کرنے کی کوشش کرنا، دراصل اسے آپ سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ شاید وہ آپ سے قریب ہو رہا ہے، آپ اس کو قریب کر رہی ہیں، لیکن نہیں، ایکچولی آپ اس کو دور کر رہی ہوتی ہیں خود سے۔ اسے یہ محسوس ہونے دیں کہ وہ آزاد ہے، اس پر شک کا پہرا مت بٹھائیں، اسے آزادی کا احساس ہونے دیں، لیکن اپنی محبت، اپنی عزت اور اپنے اخلاق کے ذریعے اس کے دل پر حکومت کریں، نہ کہ اسے آپ قید کر کے اس کے اوپر حکومت کریں۔ تجسس اور شک انسان کی اپنی روح کو کھا جاتا ہے۔ اپنا معاملہ اور اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیں، جب آپ پر اعتماد اور کانفیڈنٹ نظر آئیں گی نا تو وہ خود حیران ہو کر آپ کی طرف پلٹے گا۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے سب سے بڑی اور اصل طاقت یعنی کہ روحانی تعلق۔ اور اب وہ آخری اور سب سے پاورفل بات جہاں دنیا کے سارے طریقے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دین کی روشنی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسانوں کے دل جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے انہیں پھیر دیتا ہے اور جب چاہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی تیسرا شخص، کوئی دوسری عورت آپ کے گھر کے سکون میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہی ہے تو دنیا کے حربے لڑانے کے بجائے اپنا کنیکشن براہ راست اس اللہ سے جوڑ دیں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے سجدوں میں اپنے ہمسفر کا دل اللہ سے مانگے۔ آپ کی خاموش دعائیں اور اللہ پر جو آپ کا مکمل یہ جو ٹرسٹ ہے، توکل ہے، آپ کے اندر ایک ایسا میگنیٹک اورا پیدا کر دے گا جسے دنیا کی کوئی عورت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ وہ 7 اصول ہیں جو کہ کوئی کھیل یا کوئی چالاکیاں نہیں ہیں، جو کہ میں نے آج آپ کو سکھائی ہیں، آپ سمجھیں کہ کوئی چالاکیاں ہیں، نہیں، یہ 7 اصول ہیں۔ یہ ایک مضبوط، خوددار اور جو سمجھدار عورت ہے اس کا یہ روپ ہے جو اپنے گھر، اپنی محبت اور اپنے حق کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی، آپ کو کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو اتنا آپ اسٹرانگ بنائیں، خود کو اتنا آپ پریشس بنا لیں کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور ہی نہ کرے۔ خود کو، اس کو آپ اپنی اتنی عادت ڈال دیں کہ وہ آپ کے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ تو اینڈ میں اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ کا کوئی نیا دروازہ کھولا ہے تو اسے ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شاید اس وقت ایسے ہی کسی خاموش اذیت سے گزر رہی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی گہری اور حقائق پر جو مبنی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کے گھروں میں سکون اور محبت کو آباد رکھے۔ جزاک اللہ۔